بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اولاد کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے، اولاد کے لیے وظیفہ بتائیے۔ جو بے اولاد ہیں، 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے لوگ بے اولاد ہیں، کیونکہ ناظرین اللہ رب العزت کے جو ہے وہ ہوا علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے دے کے آزمائے، نہ دے کے آزمائے، دینے کے بعد لے کے آزمائے۔ وہ رب کریم ہے ناظرین، اس کے آگے کس کی چلتی ہے؟ وہی سب طاقتوں والا ہے۔ تو جو بے اولاد ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ تو ناظرین، جو کہ اولاد کے لیے جن کی شادی کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے یا زیادہ ہو گئے ہیں، جو بھی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ سبب بنانے والا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس لائق نہیں رہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رب کریم کے آگے کوئی مشکل ہے؟ میرے رب کا معاملہ تو کن فیکون سے کائنات بن جاتی ہے، وہاں پر ایک اولاد کا کیا مسئلہ ہے میرے رب کریم کے سامنے؟ تو بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ ناظرین ایک وظیفہ پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے، بے اولادی کیا، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اولاد کا وظیفہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی کا دیا ہوا ہے انہوں نے، اور جن کا دیا ہوا ہے، میں کیونکہ یہ امانت میرے پاس ایک آئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج تک جس بندے نے یہ وظیفہ کیا ہو نہیں سکا کہ ان کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا نہ ہو، کیونکہ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا اس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اللہ نے ان پہ اولاد کا کرم کر دیا ہے۔ اب یہ وظیفہ ہے کیا؟ دیکھیے، آپ لوگوں نے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو دے دیے، ہاسپٹلز میں دے دیے، کیا کیا علاج کرائے، کہاں کہاں آپ گئے، پیروں کے پاس گئے، فقیروں کے پاس گئے، کبھی آستانوں میں گئے، کبھی ڈیروں پہ گئے، کبھی کہاں کہاں گئے۔ یہ وظیفہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، کیا پتہ رب کریم آپ پہ کرم کر دے، انشاءاللہ، کیا پتہ نہیں۔ I'm sorry، یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت ضرور کرم کرے گا۔ سمجھ لیجئے کہ یہی وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد عطا فرمانی ہے، یہ دل میں گمان بٹھا لیجئے۔ جب یہ گمان بٹھا کے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے جس نے یہ وظیفہ ہمیں بھیجا ہے، اور چینل پہ لگانے کی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ ان کو تو اللہ رب العزت نے جو ہے اولاد عطا فرما دی، تو باقیوں کو بھی دیجیے تاکہ اس سے فیض یاب ہوں۔ لوگ بڑی بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے۔ ناظرین، وظیفہ ایسے ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جب وہ نماز پڑھ لیں، باوضو حالت میں ہوں، تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا کریں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 دفعہ جو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں وہ والا پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے 7 بار۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 بار یہ آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے جی، 100 بار یہ پڑھنی ہے۔ پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سامنے رکھا ہوا پانی، جو کہ آپ نے گلاس کا ایک پانی رکھنا ہے پہلے سے، اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دم کر کے گلاس رہے، آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، ایسے دم کر لیتے ہوتے ہیں، ایسے اوپر ایسے سارے دم کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہیں 2 نفل صلاۃ حاجات پڑھنا ہے، 2 نفل صلاۃ حاجات پڑھنا ہے۔
یہ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مکروہ وقت نہ ہو جس میں نہیں پڑھنا ہوتا۔ اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ جو آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے، اور ساتھ پانی جو پہلے سے رکھ لینا ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی نے یہ پانی پینا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، نوٹ: جب وظیفہ ختم ہو جائے اور پانی پر دم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ کیا؟ الفاظ یاد کر لینا ہے، الفاظ یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الفاظ اردو میں ہی ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گے۔ ایسے دعا کیجئے: یا اللہ، اکیلی ذات تو ہے، یعنی اے اللہ تیری ذات اکیلی ہے، تیری ذات اکیلی ہی ہے، تو اکیلا ہی ہے، تو اکیلا ہی اچھا لگتا ہے، ہم تو اولاد والے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ بار بار دہراتے رہیں رب کریم کے آگے۔ کتنی بار دہرائیں؟ 33 مرتبہ دہرا دیں، 33 مرتبہ دہرا دیں، 100 مرتبہ دہرا لیں، دونوں میاں بیوی۔ یا اللہ، اکیلی ذات تیری ہی ہے، تو ہی اکیلا ہے، یعنی تو ہی واحد ہے، تو ہی احد ہے، تیری ذات اکیلی ہی ہے یا رب العزت، ہم تو اولاد والے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے دعا مانگتے رہیے، اور اس کے بعد پھر وہ پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں نہ جانے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس وظیفے سے، اولاد سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ مجھے یقین ہے، آپ کر کے دیکھیے، میرا دل کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ کے اس وظیفے کو قبول فرمائے، اور آپ کو اولاد عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد۔ یہ بھی ساتھ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ، نیک اور صالح اولاد۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔